الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع سلعة بثمن قیل للمشتری ادفع الثمن اولا فاذا دفع قیل للبائع سلم المبیع۔ ترجمہ: ایک شخص نے اپنا کوئی سامان ثمن کے عوض فروخت کیا تو مشتری سے کہا جائے گا پہلے ثمن ادا کرو۔ چنانچہ مشتری جب ثمن ادا کر دے تو بائع سے کہا جائے گا کہ مبیع حوالے کرو۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی سامان ثمن یعنی دراہم، دنانیر، روپیے، پیسے کے عوض فروخت کرے اور عاقدین کے درمیان حوالگی کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے، بائع یہ کہے کہ پہلے مشتری مجھے ثمن ادا کرے تب میں مبیع حوالے کروں گا، اور مشتری یہ کہے کہ پہلے بائع مجھے مبیع حوالے کرے تب میں اسے ثمن ادا کروں گا۔ اس اختلاف کی صورت میں حکم شرع کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قیل للمشتری، مشتری سے ہی کہا جائے گا ادفع الثمن اولا، کہ پہلے وہ ثمن ادا کرے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اختلاف کی اس صورت میں مشتری سے کیوں کہا جائے گا کہ وہ پہلے اپنا ثمن ادا کرے؟ اس اختلاف کی وجہ اور دلیل کو سننے سے پہلے سلعہ اور سامان ثمن سے متعلق ایک ضابطہ سماعت کر لیں۔ ہر وہ چیز جو سلعہ یعنی سامان کے قبیل سے ہو، اس کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو جایا کرتی ہے۔ مثلا آپ نے اپنا موبائل فروخت کیا کہ میں اپنا یہ موبائل 500 روپے کے عوض فروخت کرتا ہوں، تو یہاں یہ موبائل سامان ہے، متعین کر دیا آپ نے، تو یہ موبائل بحیثیت مبیع متعین ہو گیا۔ اب یہاں بائع کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب مبیع کے حوالگی کا وقت آئے گا تو وہ اس موبائل کی جگہ کوئی دوسرا موبائل حوالے کرے، کیونکہ موبائل سامان ہونے کی وجہ سے متعین کرنے سے متعین ہو گیا، لہٰذا اب یہاں تبدیلی کا کوئی چانس نہیں ہے، چینج کرنے کا اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ سلعہ سامان یہ متعین کرنے سے متعین ہو جایا کرتے ہیں، برخلاف اسمان، دراہم، دنانیر، روپیہ، پیسہ کہ یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے اس 10 کے نوٹ کے عوض آپ کا فلاں سامان خریدتا ہوں، اور جب ثمن کو حوالے کرنے کا وقت آیا تو آپ نے وہ 10 کا نوٹ جیب میں رکھ کر 5-5 روپے کے 2 سکے آپ نے بائع کے حوالے کر دیے، تو اب بائع آپ کو یہاں یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ مجھے تو وہی 10 کا نوٹ چاہیے جس کو دکھا کر آپ نے معاملہ طے کیا تھا، کیونکہ یہ اسمان ہیں اور اسمان متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا بائع کو یہی 2 5-5 کے سکے لینے پڑیں گے۔ جب آپ نے سلعہ اور ثمن سے متعلق ضابطہ سمجھ لیا تو اب یہاں اس بات کی دلیل سنتے چلیں کہ عاقدین کے درمیان جب حوالگی میں اختلاف ہو جائے، بائع کہے کہ پہلے مشتری مجھے ثمن دے تب میں مبیع دوں گا، مشتری یہ کہے کہ پہلے بائع مجھے مبیع دے تب میں ثمن ادا کروں گا، ایسی صورتحال میں مصنف فرماتے ہیں کہ مشتری سے کہا جائے گا کہ وہ پہلے ثمن ادا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ طے ہوتا ہے تو اس انعقاد بیع کی وجہ سے بائع کا حق ثمن میں متعین نہیں ہوتا ہے، جبکہ مشتری کا حق مبیع میں متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ مبیع یہ سلعہ اور سامان کے قبیل سے ہے
اور وہ متعین کرنے سے متعین ہو جایا کرتی ہے، برخلاف بائے کے کہ بائے کا حق ثمن میں ہے اور ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں ضروری ہوا کہ مشتری ثمن پہلے حوالے کرے تاکہ بائے اس پر قبضہ کر لے، اور اس قبضہ کرنے کی وجہ سے تعین حق ہو جائے تاکہ عاقدین کے درمیان برابری ہو جائے۔ اس لیے یہاں مشتری سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ ثمن ادا کیجئے، اس لیے کہ آپ کا جو حق مبی میں تھا وہ تو متعین ہو چکا ہے، لیکن بائع کا جو حق آپ کے ثمن میں تھا وہ متعین نہیں ہوا ہے، لہٰذا تعین اسی صورت میں پائی جائے گی جبکہ بائع اس ثمن پر قبضہ کرے گا، لہٰذا مشتری کو پہلے کہا جائے گا کہ آپ ثمن ادا کیجئے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قِيلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا، ایک شخص نے سامان کو سامان کے عوض فروخت کیا یا سمن کو سمن کے عوض فروخت کیا تو دونوں کو کہا جائے گا ساتھ ساتھ حوالے کرو۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ دو مسئلے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ سلعتن بسلعتن میں بیع مقایضہ کا ہے، اور دوسرا مسئلہ ثمنن بثمن میں بیع صرف کا ہے۔ بیع مقایضہ کہتے ہیں کہ دی جانے والی چیز اشیاء اور سامان کے قبیل سے ہو، جو چیز دی جا رہی ہے وہ بھی سامان ہو، جو چیز لی جا رہی ہے وہ بھی سامان کے قبیل سے ہو، تو اسے بیع مقایضہ کہتے ہیں۔ اور جب دی جانے والی چیز سامان کے قبیل سے ہے تو جانبین میں سے ہر ایک کا حق یہ متعین ہو چکا ہے، اور جب تعین حق جانبین میں ہو چکی ہے تو اب یہاں حوالگی کے سلسلے میں تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اسی لیے مصنف نے فرمایا سلما معن۔ اسی طرح جب سمن کو سمن کے عوض دیا جا رہا ہو، سونا دے کر چاندی لے رہا ہو، چاندی دے کر سونا لے رہا ہو، تو یہاں جانبین میں اسمان کے ہونے کی وجہ سے تعین نہیں پائی گئی، اور جب جانبین میں تعین کا معنی نہیں پایا گیا تو یہاں پر بھی تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے مصنف فرماتے ہیں سلما معن۔ اس متن کے تحت ایک عصری اور جدید مسئلہ سنتے چلیں۔ مالک زمین کا بلڈر سے فلیٹس فروخت کرنے کا حکم شرعی۔ آج کل بڑے بڑے شہروں میں بلڈنگ ڈیولپمنٹ کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زمین ہوتی ہے، دوسرا شخص یعنی بلڈر اس زمین پر بلڈنگ بناتا ہے، سارے اخراجات خود ہی لگاتا ہے، اور دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے پاتا ہے کہ تعمیر کے بعد مثلاً 100 فلیٹس ہیں تو ان میں سے 40 فلیٹس مالک زمین کے ہوں گے اور 60 فلیٹس بلڈر یعنی بلڈنگ بنانے والے کے ہوں گے، اور تقسیم ہو جانے کے بعد دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے فلیٹس کے فروخت کرنے یا کرائے پر دینے کے سلسلے میں مکمل اختیار ہوتا ہے۔ شرعاً اس طرح مالک زمین کا بلڈر سے فلیٹس خریدنا اپنی زمین کے عوض یہ جائز ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اسے بیع مقایضہ کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں کیا ہے وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ۔ اس عصری اور جدید مسئلے کو مصنف کے متن وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ پر منطبق کرنے کے لیے بیع مقایضہ کا معنی جاننا ضروری ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ بیع مقایضہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا سامان دوسرے کے سامان کے عوض فروخت کر دے۔ بیع مقایضہ کا یہ معنی مالک زمین کا بلڈر سے فلیٹس خریدنے والی صورت میں بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ سلعہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے تجارت کی جائے۔
اور زمین فلیٹس دونوں میں خرید و فروخت کا عام رواج ہے، اس لیے ان پر بھی سلعہ کی تعریف صادق آتی ہے۔ رہی بات سلما معن کہ ایک ساتھ حوالے کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا اجرا یہاں کیسے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی یہاں موجود ہے، اور وہ اس طرح کے زمین پر بلڈنگ کے بننے کے بعد فوری طور پر حصوں کی تقسیم ہو جانے کے بعد ہر ایک کو اپنے حصے میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ اس وجہ سے مالک زمین کا اپنی زمین دے کر بلڈر سے فلیٹس خریدنا یہ بیع مقایضہ کے تحت داخل ہو کر جائز ہے۔ باب خیار شرطی، یہ باب ہے خیار شرط کے بیان میں۔ عزیز طلبہ، قبل اس کے کہ اس باب کے تحت آنے والے مسائل کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے، اس سے پہلے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بیع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لازم، جس میں عاقدین میں سے کسی کو فسخ بیع کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ نمبر دو غیر لازم، وہ یہ ہے کہ جس میں عاقدین میں سے ہر ایک کو یا کسی ایک کو بیع کے فسخ کا اختیار ہوتا ہے۔ اب تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیع لازم کا بیان کیا، اب یہاں سے بیع غیر لازم کو شروع کر رہے ہیں۔ چونکہ بیع لازم قوی ہے، اس وجہ سے انہیں مقدم رکھا، اور بیع غیر لازم ضعیف ہیں، اس لیے انہیں بعد میں ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موانع یعنی بیع کو روکنے والی علتیں کل 5 ہیں۔ نمبر ایک، مبی کا آزاد ہونا۔ مبی کا آزاد ہونا بیع کے منعقد ہونے کو ہی روک دیتا ہے، کیونکہ بیع کا انعقاد مال میں ہوتا ہے اور آزاد مال نہیں ہے، اس لیے آزاد مبی میں بیع منعقد نہیں ہوگی۔ دوسری علت، دوسرے شخص کے سامان کو اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دینا۔ یہ علت بیع کے منعقد ہونے کو تو نہیں روکتی، یعنی ایجاب اور قبول کے پائے جانے کے بعد بیع کا انعقاد تو ہو جاتا ہے، البتہ بیع کے تمام و مکمل ہونے کو روک دیتی ہے، اس لیے کہ بیع کا تمام ہونا مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اور یہاں مالک کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہاں حکم یہ ہوگا کہ بیع منعقد تو ہوگی، البتہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی، یعنی اگر مالک اجازت دے دے تو بیع نافذ ہو جائے گی، ورنہ بیع رد یعنی کینسل ہو جائے گی۔ تیسری علت خیار شرط ہے۔ خیار شرط کا مفہوم یہ ہے کہ بائع مشتری کے ایجاب کے بعد یہ کہہ دے کہ مجھے اپنی مبی کے فروخت کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں خیار حاصل ہے، یعنی مجھے سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو، بعد میں جواب دوں گا کہ مجھے مبی بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے۔ اسی خیار شرط کا بیان باب خیار شرط میں آ رہا ہے۔ یہ خیار بیع کے انعقاد کے بعد ابتدائے حکم کو روک دیتا ہے، یعنی اگر بوقت عقد بائع خیار شرط لے لے تو اس خیار کی وجہ سے مبی بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے، یعنی انعقاد بیع کے بعد بیع کا جو ابتدائی اثر ہوتا ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے تو ایجاب اور قبول ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے بیع کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مبی بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کے ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ خیار شرط اسی ابتدائی حکم کو روک دیتا ہے۔ چوتھی علت خیار رؤیت ہے۔ خیار رؤیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مبی کو بغیر دیکھے خرید لے تو بیع کے بعد جب وہ مبی کو دیکھے اس وقت اسے خیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر مبی پسند نہ آئی ہو تو وہ اسے واپس کر کے بیع کو کینسل کر دے اور اپنا سمن واپس لے لے۔
یہ خیار رؤیت حکم بیع کے ثابت ہونے کو تو نہیں روکتا ہے، یعنی مبیع کے بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کے ملک میں داخل ہونے کو نہیں روکتا، البتہ حکم بیع کے تمام ہونے کو روک دیتا ہے۔ یعنی اگر مشتری خیار رؤیت کا استعمال کر لے تو مبیع کو مشتری کے ملک میں باقی نہیں رہنے دیتا ہے۔ پانچویں اور آخری علت خیار عیب ہے۔ خیار عیب کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مشتری عقد کے بعد مبیع میں کسی ایسے عیب پر مطلع ہو جائے جو بائع کے پاس کا تھا تو اسے بیع کو رد یعنی کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ خیار عیب یہ ایسا معنی ہے جو بیع کے مکمل طور پر ثابت ہو جانے کے بعد لزوم حکم کو روک دیتا ہے، یعنی ایجاب و قبول کے بعد بیع منعقد ہو جاتی ہے کہ بائع ثمن کا اور مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر مشتری خیار عیب کو استعمال کر لے تو یہ خیار بیع کے لازم ہونے کو روک دیتا ہے، یعنی لزوم بیع کے بعد عاقدین میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیع کو رد یعنی کینسل کر دے، لیکن یہاں یہ خیار عیب نے اسی لزوم حکم کو روک دیا کہ مبیع میں عیب کی وجہ سے مشتری کو بیع کینسل کرنے کا اختیار مل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خیار عیب ایسا معنی ہے جو لزوم حکم کو روک دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، خیار شرط، خیار رؤیت اور خیار عیب، ان تینوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے اسی ترتیب کے ساتھ میں بیان کیا۔ چونکہ خیار شرط یہ اقوا ہے اس وجہ سے اسے مقدم بیان کیا، کیونکہ خیار شرط ابتدائے حکم ہی کو روک دیتا ہے۔ خیار شرط سے متعلق انشاءاللہ دیگر تفصیلات آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔